السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ہمارے ایک بھائی کا سوال ہے کہ حضرت جیسے بہت سے لوگ منگل کے دن حجامت بنواتے ہیں اور شیونگ کراتے ہیں، تو منگل کے روز حجامت بنوانا، شیونگ کرانا یا بال کٹانا کیسا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو جواب عرض ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی حکیم الامت، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب اسرار الاحکام کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات درست ہے کہ منگل کے دن حجامت بنوانا یعنی شیونگ کرانا یہ بہتر نہیں ہے، اس لیے کہ منگل کے دن حجامت بنوانے سے برس کا اندیشہ پیدا ہو سکتا ہے۔ برس کسے کہتے ہیں؟ برس کہتے ہیں جو چہرے پہ سفید سفید جو داغ دھبے ہو جاتے ہیں، سفید سفید داغ دھبے جو ہو جاتے ہیں اس کو برس کہتے ہیں۔ تو وہ سفید داغ دھبوں کا اندیشہ ہے، اس لیے منگل کے دن یہ حجامت بنوانا، شیونگ کرانے سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ دن خون کا دن ہے۔ اسی دن حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو خون آیا، اور منگل کے ہی دن لوگوں نے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہم السلام کو قتل کیا، شہید کیا۔ منگل کے ہی دن حابیل کو قتل کیا گیا۔ منگل کے ہی دن فرعون کے جادوگر جو ایمان لے آئے تھے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ السلام پر، جن کا نام کیسا تھا، ان کو بھی منگل کے دن شہید کیا گیا تھا۔ تو منگل کا دن خون کا دن ہے، اس دن حجامت نہیں بنوانا چاہیے، بچنا چاہیے۔ ایک بھائی کا ہمارا سوال آیا کہ سید صاحب یہ بتائیے کہ آج کے دور میں جو مقرر حضرات ہوتے ہیں، خطیب حضرات ہوتے ہیں، پیسے طے کر کے دوسری جگہ تقریر کرنے جاتے ہیں، تو پیسے طے کر کے تقریر کرنے جانا، وعظ کرنے جانا، یہ کہاں تک جائز ہے، کہاں تک درست ہے؟ تو جواب عرض ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ فی زمانہ، اس زمانے میں پیسے طے کرنا تقریر کے لیے، خطاب کے لیے اور بیان کے لیے، وعظ کے لیے جائز ہے۔ اس کے اوپر میں کچھ ایک دلیل بھی پیش کر دیتا ہوں۔ مجدد اعظم امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 19 میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ مشائخ متاخرین نے وعظ پہ اجرت لینا یعنی طے کرنا فی زمانہ بحکم ضرورت جائز رکھا۔ مطلب کیا ہوا؟ اس زمانے میں ضرورت کے مطابق پیسے طے کرنا خطیب صاحب کا، مقرر صاحب کا جائز ہے۔ تو یہ مشائخ متاخرین نے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس قول کو فتاوی رضویہ شریف میں کوٹ کیا، نقل کیا ہے۔ اور ایک بھائی کا ہمارا سوال ہے، سید صاحب یہ بتائیے کہ نشے میں طلاق ہو جاتی ہے؟ اور ایک سوال انہوں نے اور کیا کہ غصے میں طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں؟ جیسے بہت سے لوگ غصے میں طلاق دیتے ہیں، تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ لوگ غصے میں ہی طلاق دیتے ہیں، یہ بتائیے لوگ مسکرا کر کون طلاق دیتا؟ خوشی میں، ہنسی خوشی میں، خوشحالی میں طلاق کون دیتا؟ کوئی بھی نہیں دیتا۔ غصے میں ہی لوگ طلاق دیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ شیشے کی طرح ہوتا ہے، آئینے کی طرح۔ یعنی کہ اگر شیشے پہ آپ غصے میں آپ کوئی چیز ماریں گے، کوئی بھی آپ پتھر مار دیں، وہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ مسکرا کر شیشے پہ پتھر مار دیں، ٹوٹ جائے گا۔ آپ جو ہے مذاق میں پتھر مار دیں، ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی میاں بیوی کا رشتہ ہے کہ اگر آپ نے غصے میں طلاق دے دیا تو طلاق ہو جائے گی، اور اگر آپ نے نشے میں طلاق دے دی تب بھی طلاق ہو جائے گی۔ ارے بھائی، نشے میں اس کی زبان پہ طلاق کا ہی ورڈ کیوں آیا؟ طلاق کا ہی لفظ کیوں آیا اس کی زبان پہ، اور دوسرا لفظ کیوں نہیں آیا، اور دوسرا ورڈ کیوں نہیں آیا؟ پتہ چلا نشے میں بھی طلاق فقہ حنفی کی روشنی میں ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ سارے مسائل ہیں، ازبر یاد رکھنا چاہیے۔ اور میں آخر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہماری عوام جو ہوتی ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے
جاہلیت کی وجہ سے علم ہوتا نہیں ہے، کفری کلمات بولتے رہتے ہیں، جس سے عورت جو ہے نکاح سے نکل جاتی ہے اور آدمی کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، آدمی کفر کی حالت میں آ جاتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے نبی کا فرمان ہے، آخر زمانے میں صبح کو انسان مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ تو اس سے مراد کیا تھا کہ جب علم ہوگا نہیں تو انسان کفری کلمات زبان سے نکالے گا، کفری جملے نکالے گا، تو کفری جملے نکالنے کی وجہ سے جو ہے انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو اسے چاہیے یہ کہ جب سونے کے لیے جائے ایک عام مسلمان، تو وہ یہ 2 جملے پڑھ لیا کرے، استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب سوتے وقت یہ کلمہ دہرا لے گا، یہ کلمات خیر کلمہ شریف دہرا لے گا، اپنی زبان پہ جاری کرے گا، تو اس کا تجدید ایمان ہو جائے گا، ایمان میں تجدید ہو جائے گی، اور اگر کفری جملے کی وجہ سے ایمان نکل گیا ہوگا تو وہ واپس آ جائے گا۔ تو یہ پڑھ لینا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، یا اللہ آج تک مجھ سے کوئی غلط جملہ نکلا ہے تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں، میری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اور احتیاط یہ ہے کہ انسان جو ہے، اب دیکھیے ہمارے مفتی اعظم عالم اسلام علامہ مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی دیکھیے، ان کا تقویٰ دیکھیے آپ، شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم جو تھے ہر مہینے اپنی شریک حیات اپنی وائف سے نکاح کرتے تھے۔ اب یہ سوال تو آپ نے شاید پہلی بار سنا ہو مجھ سے کہ مفتی اعظم ہر مہینے اپنی وائف سے نکاح فرماتے تھے، اپنی زوجہ سے شریک حیات سے نکاح فرماتے تھے۔ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہی تھی حضور مفتی اعظم کا یہ تقویٰ تھا، اعلیٰ درجے کا تقویٰ، تقوی میں ممتاز تھے وہ اس لیے نکاح فرماتے تھے ہر مہینے کہ کہیں میری زبان سے جملہ غلط نہیں نکل گیا ہو، یا کوئی کفری جملہ نہ نکل گیا ہو، وہ یہ سوچتے تھے۔ تو یہ سوچ کر وہ اپنی وائف سے ہر مہینے نکاح کرتے تھے احتیاط کے طور پر، ورنہ ان کا تقویٰ تو بہت اعلیٰ تھا، اور مفتی اعظم تھے، وہ مفتی اعظم ہند۔ تو نکاح کرنے کی وجہ یہی تھی کہ کہیں کفری جملہ نہ نکل گیا ہو اور میری بیوی نکاح سے باہر نہ ہو گئی ہو، تو لہٰذا احتیاط کریں اور یہ کلمہ کفر سے بچنا چاہیے، اور سوتے وقت جو ہے توبہ اور استغفار پڑھ کے سونا چاہیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔